بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی دجال کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ دنیا میں دو بڑے برائی کے ناموں میں پہلا نام شیطان کا تو دوسرا نام دجال کا آیا۔ یہودی کتاب تلمود میں لکھا گیا کہ اس دنیا کی عمر 6000 سال ہے۔ دینا نئے سال کا آغاز 1 جنوری سے کرتی ہے، جبکہ یہودیوں کے مطابق سال کا آغاز ستمبر سے شروع ہوتا ہے، اور 21 ستمبر 2017 کو دنیا نے 5778 سال کی عمر پالی۔ اب اس دنیا کے ختم ہونے میں صرف 222 سال ہی باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد دنیا پر ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ مگر دنیا کے خاتمے سے پہلے یہودی قوم کو جن دو کاموں نے شدید الجھن میں ڈال رکھا ہے، ان میں پہلا تابوت سکینہ کی تلاش اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ کم و بیش 1000 سال پہلے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا تو اسے اپنی سلطنت کا ریاستی حصہ قرار دے کر اپنی سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معبد تعمیر کرانا شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد یہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی تو آپ نے اس تعمیر کو آگے بڑھانا جاری رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقدس صندوق تابوت سکینہ، جس میں تختوں کے 2 ٹکڑے، کچھ منوسلوی مقدس عصا اور نبی علیہ کی نشانیاں موجود تھیں۔ یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کو اس تعمیر کردہ عمارت میں چھپا دیا، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے جنہوں نے ہر طرف شر پھیلانے میں حصہ ڈال رکھا تھا۔ اکثر جادوگروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ کر قتل کر ڈالا۔ قتل ہونے والے جادوگروں کے قدیم جادوئی نسخوں کو بھی اکٹھا کر کے انہی دیواروں کی بنیادوں میں دفنا دیا تھا۔ یہودی اسی معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں یہ ہیکل اس وقت تباہ ہوا جب بابل کے بادشاہ بخت نے اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کی اور ہیکل کو تباہ کرتے ہی اس کی بیرونی دیوار کو چھوڑ دیا۔ اس دیوار کا بچا ٹکڑا جس کے سامنے یہودی روتے ہوئے اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی اس دیوار کو کودل اور مسلمان اسے دیوار گیریا کہتے۔ یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ تابوت سکینہ اور جادوگروں کے نسخوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے نیچے چھپایا تھا۔ یہودیوں نے جادو کے نسخوں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھودنے شروع کر رکھے ہیں۔ ان اشیاء کی تلاش کے ساتھ ساتھ یہودی دراصل بیت المقدس کو گرا کر ہیکل کو یہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب مسلمان، یہودی اور عیسائیت میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ مسلمانوں میں دجال کا آنا ایک شر انگیز فتنہ، عیسائیت میں اینٹی کرائسٹ اور یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا اور نجات دہندہ ہے۔ یہودیوں کے نزدیک دجال تب ہی آئے گا جب ہیکل کو تیسری بار تعمیر کیا جائے گا۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب دنیا سارے یہودی فلسطین میں آ کر بس جائیں گے۔ اس 40 سالہ جنگ میں ہر سو تباہی ہوگی، یہاں تک کہ دمشق میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لے آئیں گے۔ جامع امیہ میم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، جس کے بعد آپ دونوں دجال سے مقابلے کے لیے سفارہ ہو جائیں گے۔ پھر دنیا ایک ایسی بھیانک اور ہولناک جنگ دیکھے گی جسے یہودی ارماگیڈن کا نام دیتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک اس جنگ کا فاتح دجال ہوگا، جبکہ مسلمان عقائد میں اس جنگی کی فتح مسلمانوں کے حصے میں آئے گی۔ یہ جنگ جبل زیتون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جبل زیتون یروشلم کے مسافات میں پھیلی وہ پہاڑی جس میں یہودی دفن ہونا بس سعادت سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا دیوار گیریا کے سامنے روتے ہوئے دن میں 3 مرتبہ دعا کرنا شمع نصر کہلاتا ہے۔ یہودی اپنی عبادت کو آج سے نہیں بلکہ قدیم زمانے سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ یہودی اس بات کو اپنے قدیم مذہب کی بابت مانتی ہیں کہ مسیح لفظ مشیخ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوئے مستقبل کا بادشاہ، کہ ہم ایسے بادشاہ کے انتظار میں ہیں جس سے یہودی پوری دنیا پر حکمرانی کر پائیں گے۔ یہودیوں کے ایک گروہ کا ماننا ہے کہ دجال کا تعلق بنو یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا۔ اس کی پیدائش تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوگی، اس کی پرورش بھی عام انسان کی طرح ہوگی، مگر طاقت میں وہ بہت سی پراسرار طاقتوں کا مالک ہوگا۔ اسی کی یہی طاقتیں یہودیوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ یہودی دجال کو عظیم جج، نجات دہند، عظیم سپہ سالار، عالم دین اور نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ یہودی دجال کی ذہنت پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ دجال کی ذہنت کی وجہ سے باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت ہی قائم رہے گی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، یہودی دجال کی تیاریوں میں اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں۔
क्योंकि यहूदियों के बड़े आलिमों का मानना है कि हमारे अजीम बादशाह के आने का वक्त ज्यादा दूर नहीं, जल्द ही दुजाल की आमद का ऐलान कर दिया जाएगा। जिस दुजाल के इंतजार में यहूदी कौम दिन में 3 मरतबा शमू नसरे करती है कहा जाता। अल्लाह ताला दुजाल को पैदा करने के बाद दूर दराज के जजीरे में कैद कर दिया था। दुनिया में सबसे ज्यादा शर फैलाने वाले इस इंसान को अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद ने सबसे बड़ा फितना करार दिया और इसके शर से बचने दुआ फरमाई थी। साथ इस फितने से बचने के लिए नबी करीम ने दुजाल की बहुत से निशानियों को उम्मत पर वाज़ेह कर दिया। दुजाल काना होगा, इसके माथे पर काफिर यानी काफिर लिखा होगा, रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी, गर्दन चौड़ी कद छोटा जबकि वो कमर से कबरा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो ताकत रखने वाला होगा। दुजाल मशरिक से आएगा और मदीना शरीफ की जानिब बढ़ना चाहेगा। फरिश्ते इसका रास्ता दूसरी जानिब मोड़ देंगे। दुजाल अपने साथ 70,000 की यहूदी फौज को लेकर दमिश्क की जानिब अपना रुख करेगा। दुजाल अपने आप को खुदा कहलाएगा। इसका रब होने का दावा ये होगा क्योंकि ये अपने साथ मसनूई जन्नत, दोज़ख, पानी की नहर और खुराक का ज़ख़ीरा अपने साथ लेकर चलने वाला होगा। हुजूर ने फरमाया, जो शख्स दुजाल के ज़माने में हो और अगर इस पर जन्नत व जहन्नम की आजमाइश आन पड़े तो वो दुजाल की जन्नत की बजाय इसकी बनाई गई जहन्नम में जा कूदे, क्योंकि बज़ाहिर दिखाई देने वाली दुजाल की जन्नत इसमें जहन्नम होगी और दिखाई देने वाली जहन्नम में जो कूदेगा अल्लाह ताला अपने फजल से इसकी आग को ठंडा और सलामती वाली बना देंगे, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा फरमा दिया था। शैतान की एक फौज भी हो उसका साथ देगी जो बारिश बरसाएगी। हत्ता लोगों को मारकर जिंदा करेगा, खेत खलिहान को सरसब्ज व शादाब कर दे।